اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7 کلاس کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 6 دعا کی اہمیت و فضیلت پڑھیں گے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارنا، بلانا یا آواز دینا۔ اسلامی اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے مشکلات کے وقت اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا، مدد طلب کرنا، اپنے کسی گناہ پر معافی مانگنا اور توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر یعنی قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسے قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہر چیز اس کی پابند ہے، وہ کسی کا پابند نہیں۔ قادر کا یہ مطلب ہے۔ دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجات پیش کرتا ہے، یعنی اپنی ضروریات کے لیے دعا کرتا ہے، اور اسی کو حاجت روا یعنی اپنی حاجت پوری کرنے والا، اپنی دعا کو سننے والا اور دعا قبول کرنے والا، اور اسی طرح مشکل کشا یعنی مشکل کو دور کرنے والا اور کارساز سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ دعا کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر دعا کی اہمیت و فضیلت کی تعلیم دی گئی ہے۔ مشکلات اور ضرورت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور اس کے حضور اپنی التجا پیش کرتے ہوئے کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مان لے کہ اللہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو نے ہی عطا کیا، میں جو سانس لے رہا ہوں، مجھے جو صحت ملی ہوئی ہے، مجھے یہ جو پہننے کے لیے کپڑے ملے، کھانے کے لیے مجھے کھانا ملتا ہے، یہ جو آسائشیں ملی ہیں، بہن بھائیوں کا پیار ہے، اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے، اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہی عطا کیا ہوا ہے۔ تو جب اتنا کچھ تو نے عطا کیا ہے تو اللہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی تو مجھے عطا کر دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پھر اس کے اوپر پورا یقین اس کا ہو، پورا اس کا بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو کہ اللہ نے بن مانگے مجھے اگر اتنی نعمتیں دی ہیں تو جو میں نے مانگا ہے اللہ مجھے کبھی بھی محروم نہیں رکھے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت کا مقام رکھتا ہے۔ دعا کی شان ہے کہ خواہ وہ کسی دینی مقصد کے لیے ہو یا کسی دنیاوی ضروریات کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دینی مقاصد کے لیے یا دینی یا اچھی یا آخرت کی دعا ہی کی جائے اور اللہ تعالیٰ صرف وہی قبول کرے گا، دنیاوی معاملات کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے یا دنیاوی چیز کے لیے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں دعا کا درجہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا سے زیادہ کسی چیز کا درجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ جس طرح اپنے گناہگار بندوں کو کھلاتا پلاتا اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اکثر لوگ کر دیتے ہیں
اور بڑا وہ غلط قسم کا جملہ ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. اللہ ہماری، میں نے دعا کی اللہ نے میری دعا نہیں سنی، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا. بھائی اللہ سنتا سب کی ہے. انہ هو السمیع البصیر، وہ خود فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ میں سننے والا اور دیکھنے والا ہوں. یا اور انہ هو السمیع العلیم، میں سننے والا جاننے والا ہوں. اگر اس کائنات میں اللہ نہیں سنتا پھر کون سن سکتا ہے؟ تو یہ بات یہ نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. اللہ سنتا سب کی ہے، لیکن یہ ہے کہ قبول کسی کی کرتا ہے کسی کی نہیں کرتا. تو اس وجہ سے یہ ایک لفظ جو کہنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے یا اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، یہ اس لفظ کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. یہ تھوڑے الفاظ کو اس کو چینج کرنا چاہیے. اللہ دعاؤں کے وسیلے سے بڑی بڑی مشکلیں ٹال دیتا ہے، مصیبتیں ٹال دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعض لوگوں کی بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب یہ لوگ آخرت میں پہنچ کر اپنی ان دعاؤں کے بدلے میں ملے ہوئے ثواب اور نعمتوں کو دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا بدلہ ہمیں یہاں ہی ملتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، 3 اقسام ہیں. کہ ایک تو وہ کہ جو ہم بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگتا ہے وہی اسی طرح اس کو عطا کر دے، ایک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو، جو اس دعا میں اس نے چیز مانگی وہ نہیں عطا کرتا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آنے والی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف جو ہے وہ اس کو اللہ ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت پریشانی سے اس کو بچا لیتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا میں جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، ہمارے لیے وہ بہتر نہ ہو. ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں اتنا شعور یا اتنی عقل نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ ہماری دعا کو نیکیوں میں بدل کر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. پہلی بات یہ کہ جو دعا میں مانگا جائے وہی اللہ عطا کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ جو مانگا جائے وہ تو نہیں عطا کرتا، لیکن دعا کی برکت سے آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں اور بہت سی تکلیفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو دور کر دیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حکمت کے تحت نہیں عطا کرتا بلکہ اس دعا کو نیکیوں میں بدل کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں وہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں وہ لاؤ اور اس کے نامہ اعمال میں اس کے داخل کر دو، جمع کر دو. تو بندہ وہاں پہ حیرت سے پوچھے گا اللہ میں نے دنیا میں ایسے کون سے نیک اعمال کیے کہ جن کا بدلہ آج مجھے دیا جا رہا ہے اور اتنے نیکیوں کے پہاڑ میرے نامہ اعمال میں داخل کیے جا رہے ہیں. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے تو دنیا میں رہ کے مجھ سے دعائیں مانگا کرتا تھا تو میں نے وہ کسی حکمت کے تحت وہ دعائیں قبول نہیں کی، وہ یعنی کہ جو تم نے مانگا وہ تمہیں عطا نہیں کیا اور اس کو نیکیوں میں بدل کے یعنی کہ یہاں پہ رکھ دیا اور آج تمہیں بدلہ وہ دیا جا رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس ٹائم بندہ حسرت کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کی جگہ آج نیکیوں میں بدل کر مجھے اس کا وہ بدلہ دیا جاتا، کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. ایک بات اور کہ میرے استاد محترم ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ عطا کرے؟ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. تو استاد فرمایا کرتے تھے جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھلائی ہمیں عطا نہ کرے؟
لیکن یہ ضرور ہے کہ یقینی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہو، وہ چیز ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر نہ ہو جو ہمیں عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اپنی ضرورتیں اس سے نہیں مانگتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کو دعا میں عاجزی اور انکساری سے پکارو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور تمہیں اس کی حاجت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یعنی کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے التجا کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک کام آپ کرنے جا رہے ہیں، گھر سے نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتے وقت آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس پریشانی کو دور فرما۔ اب وہ کام تو ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن ساتھ میں اب اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی اور ہمارا وہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، مصیبت، آزمائش اور تکلیف کے موقع پر اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، یعنی جب یہ نہیں صرف ہمیں ہی تعلیمات ہیں، اللہ کے جتنے نیک بندے دنیا سے گزرے ہیں اور جتنے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا خود کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کو کوئی حاجت پیش ہوتی، جب بھی کوئی ان کو ضرورت پیش ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، التجا کرتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود دعائیں کی، التجائیں کی، بلکہ ہمیں بھی یہ تعلیمات عطا فرمائی کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر 2 نفل ادا کریں صلاۃ حاجت کے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے اور خوشحالی اور خوشی ملنے پر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمیں کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی پیش آئے تو تب ہی اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑنا چاہیے، تب بھی دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے، کوئی خوشی کا موقع ملے، کوئی خوشحالی ملے، تو اس وقت بھی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمتوں کے دوام کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ یہ نعمتیں دیر تک ہمارے پاس رہیں، ان نعمتوں سے دیر تک ہم فائدہ اٹھائیں، ان نعمتوں سے دیر تک ہم خوشیاں حاصل کریں۔ وہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجات و ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے، اور تکبر شیطانی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، اس کے سامنے اپنا دست دعا دراز نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اب وہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ تکبر کرنے کی علامت ہے کہ اس کو اللہ کی حاجت نہیں ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، جسے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا اللہ سے وابستگی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ قرآنی دعائیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اپنے پیغمبروں کو دعائیں سکھائیں۔ قرآن مجید میں سابقہ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی دعائیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم یہاں سے سب کچھ کھاؤ پیو، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے آپ نے قریب نہیں جانا، یا اس کا پھل نہیں چکھنا، اس کا دانہ نہیں کھانا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کا پھل جو ہے وہ ان کے اوپر کہہ دیا، فرما دیا کہ تم کھاؤ پیو، اس کا نہ کھاؤ، تو اس کا یہ حکمت تھی کہ اسی کا کیوں منع کیا؟ یہ کہ نظام تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو چلانا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اس ندامت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ میں اس کے قریب نہیں جا رہا، اور میں نے وہ کھا لیا۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کلمات سکھائے اور ان کے دل پر القاء کیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا پھر مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے انتھک محنت اور سر توڑ لگن کے ساتھ تبلیغ کا آغاز کیا اور 950 سال تک مصروف عمل رہے، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستانے لگے، اور تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خود پر ظلم کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں اضافے کے لیے یہ یوں دعا کی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی، یہ قرآنی دعائیں ہیں کہ یہ صرف ہمیں تعلیم نہیں دی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ان کے ساری پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں، اس کو پکاریں، اسی کے سامنے جو وہ گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، نہیں، بلکہ جو تمام انبیاء علیہ السلام ہیں یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو دعا مانگنا ایک تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، دوسرا انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس نعمت سے، اس برکت سے محروم نہیں رہنا چاہیے، ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کے آداب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا، یعنی عبادت کی جان ہے، عبادت کی اصل ہے، دعا عبادت کی اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اکثر کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے، تو وہاں پر لوگ جو ہیں جب دعا مانگتے ہیں تو ایسے ہاتھ ایسے رکھے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، اور وہ اٹھاتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ نیچے کی طرف ہوتے ہیں ایسے وہ۔ تو میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی بیکاری کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی وہ بغل کے ساتھ یا اپنے پیٹ کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو اور وہ کہہ رہا ہو اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو، یا اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، یا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو؟ نہیں، وہ ایسے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو جب ایک بھکاری، ایک فقیر جو ہے وہ دنیا والوں سے مانگتا ہے تو ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے تو آپ کے جو ہاتھ مبارک ہیں یا وہ سینے کے برابر ہوتے تھے یا وہ شانوں کے برابر ہوتے تھے، اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ دعا میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ آپ کے کندھوں مبارک پہ، شان مبارک کے اوپر جو چادر مبارک ہوتی تھی وہ گر جاتی تھی، وہ سرک جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے،
اس کی حمد و ثنا کرتے یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یعنی کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ تیرے جیسا عظیم اور تیری جیسی بڑائی اور کبریائی کسی کی نہیں ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ تو کائنات میں سب سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کی بڑائی کبریائی، اس کی صفات بیان کرے، اس کی نعمتوں کا اور اس کی عظمت کے گیت گائیں، اور اس کے بعد آپ اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ اللہ میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے، اللہ سب کچھ تیرا ہے، یہ ساری جتنی بہاریں میرے پاس موجود ہیں، جتنی نعمتیں موجود ہیں، اللہ تو نے ہی مجھے عطا کی ہیں۔ پھر آخر میں اپنی دعا کریں، اللہ جب اتنا کچھ تو نے عطا کیا ہے تو اللہ یہ جو تھوڑا سا میں مانگ رہا ہوں، یہ میری جو حاجت ہے، یہ جو میری ضرورت ہے، اللہ یہ بھی تو عطا فرما، اتنا کچھ تو نے عطا کر دیا، یہ تھوڑا سا جو کچھ مانگ رہا ہوں اللہ تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، تو اپنے فضل سے یہ بھی مجھے عطا فرما۔ تو یہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام نے بھی یہی طریقہ، یہی انداز اپنایا۔ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے مزید آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی شان اور قدرت پر پورا یقین رکھتے ہوئے قبولیت کی پوری یقین اور بھروسے کے ساتھ ہر ضرورت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پورا یقین، بھروسہ اور اللہ کی بارگاہ میں پوری امید رکھتے ہوئے ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کی اولین شرط یہ ہے کہ دعا باوضو اور قبلہ رو ہو کر مانگی جائے، یہ افضل ہے۔ ویسے آپ بیٹھے دعا مانگیں، آپ لیٹ کر دعا مانگیں، کھڑے ہو کر دعا مانگیں، آپ چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگیں، آپ لیٹے ہوئے دعا مانگیں، آپ سونے سے پہلے دعا مانگیں، باوضو ہو تب بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے، سنتا ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تب بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ آپ کسی بھی حال میں اللہ کو پکاریں، اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے، دعا سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی فضیلت یہ ہے دعا کی کہ دعا جو ہے باوضو ہو کر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے مانگی جائے۔ دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جائے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجا جائے۔ جی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اپنی حاجت پیش کی جائے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھا جائے۔ یہ ایک مفہوم ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دعا، جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حال میں لازمی قبول ہوتا ہے، تو جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے وہ کبھی یقین ہے کہ وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بیان بھی موجود ہے، یہ بھی فرمان ہے کہ جو دعا سے پہلے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی وہ اللہ کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ تک نہیں رسائی اس کی ہوتی۔ تو اس وجہ سے دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا جائے۔ دعا کرتے وقت دھیان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور دل میں یقین ہو کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ بات بھی کہ دعا کرتے ہوئے دھیان پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جو بے یقینی میں دعا مانگے، لاپرواہی میں دعا مانگے، یا اس حالت میں دعا مانگے کہ اس کو خود ہی پتا وہ کیسے الفاظ بول رہا ہے، یا اس کا دھیان اس طرف نہیں ہے، تو اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا انتہائی خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ مانگنی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا میں اپنے ایمان کی سلامتی اور گناہوں کی بخشش ضرور مانگنی چاہیے، ضرور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ اس چیز کی ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حلال کھایا جائے اور جائز کام کی دعا کی جائے۔ یہ بات بھی وہ ضروری ہے کہ ایک بندہ جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام پیسوں کا بنا ہوا
اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کیوں دعا قبول فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کی دعا کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان حلال رزق کھائے، حلال کمائی کا لباس پہنے، حلال کام کرے۔ دعا قبول نہ ہو تو بے صبری اور مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندے نے ایک دن دعا کی یا دوسرے دن دعا کی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بعد میں بندہ مایوس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی جو ہے انسان کو کفر کی حد تک لے جاتی ہے۔ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ نے ہی قبول کرنا ہے، اللہ ہی قبول کرتا ہے، اللہ نے ہی قبول، آج تک جتنی دعائیں ہیں وہ اللہ نے ہی قبول کی ہیں، آئندہ بھی اللہ نے ہی قبول کرنی ہے۔ تو انسان کو بس چاہیے کہ آج جو انکساری کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر اللہ سے مانگتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر ہمارے لیے وہ بہتر نہ ہوا تو اللہ بہتر نعمت بدل ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ مایوس نہیں لوٹائے گا یا خالی نہیں لوٹائے گا، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں اس کے در پہ کوئی جائے اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اور آخر میں دعا کے آخر میں درود پاک پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ جب درود پاک آخر میں جب دعا مکمل ہو جائے تو پھر درود پاک پڑھا جائے اور درود پاک پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائے۔ پھر سن لیں کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کی صفات بیان کریں، اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ پھر اپنے جو بھی حاجت ہے کھل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، اور جس نے دعا کے لیے کہا سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، التجائے کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجات اپنی پیش کریں، اور پھر آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مایوس انسان، جو بندہ اللہ کی بارگاہ سے ہی مایوس ہو چکا ہو، اللہ کی بارگاہ سے ہی نا امید ہو چکا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کیسے دعا قبول فرماتا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ویسا ہی بیہیویئر کرتا ہے جیسا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ جب ایک بندہ یہ سوچ لے ہونی نہیں قبول، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، بھئی یہ کیسے ایسے ویسے ناممکن اور مشکل کام یہ ہم لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے، اس کے لیے ایک لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں ہے۔ جب وہ چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اس سے دعا اور التجا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔